تو ملک کا سب سے بڑا سربراہ کون ہوتا ہے؟ صدر ہوگا یا وزیر اعظم ہوگا؟ لیکن آپ کے محلے کا سرکاری سربراہ کون ہے؟ کیا کہنے؟ سب سے کم سربراہ جو ہوگا وہ انسپکٹر ہوگا، کیا کہنے؟ اس کے اوپر ایس ایچ او ہوگا، اس کے اوپر پھر ایس پی، ایس ایس پی، ڈی ایس پی اور واہ واہ واہ، ڈی آئی جی اور تمام آئی جی تک چلا جائے گا۔ پھر اس کے اوپر کون ہے؟ وزارت خارجہ ہے۔ کیا کہنے؟ اس کے اوپر کون ہے؟ وزیر اعظم ہے۔ اس کے اوپر کون ہے؟ صدر۔ واہ 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 واہ، تو آپ کو کوئی مسئلہ اگر محلے کا درپیش ہے ہاں ہاں، تو ڈائریکٹ آپ صدر کے پاس جائیں گے۔ کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ اختیار صدر کا ہے، ملک وہ چلا رہا ہے، ملک وزیر اعظم چلا رہا ہے۔ اپنا مسئلہ ایس ایچ او سے جا کے کہہ دو۔ کیا ہر آدمی صدر کے پاس جاتا ہے؟ کیا کہنے؟ ہاں، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ایس ایچ او سے پوچھ لیجیے آپ کو یہ اختیارات کس نے دیے ہیں؟ کیا کہنے؟ کہ اگر میرے آفیسر نے، پھر اس سے پوچھے تمہیں یہ اختیارات ہے؟ میرے آفیسر نے۔ پھر اس سے پوچھے میرے اوپر والے نے۔ پھر وہ جا کے صدر پر ختم ہو جائے گا معاملہ، یا وزیر اعظم پہ ختم ہو جائے گا کہ یہ آرڈر وہاں سے چلا ہے۔ اسی کو تو میں امر کہہ رہا ہوں، اسی کو امر کہہ رہا ہوں۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں اتنے بہت سے عہدوں سے جا کر صدارت تک جا رہے ہیں۔ یہاں کل 3 عہدے ہیں، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، علی ولی ہے۔ اختیارات رسول تک آئے اور پھر علی تک آ گئے، اور اب ہر امام کے پاس آ گئے۔ جہاں جہاں ولایت ہے، جہاں جہاں امامت ہے، ہر عہد میں اسی کے پاس ہم آئے ہیں۔ تو اب وہ ہو گیا صاحب امر اپنے عہد کا۔ لیکن سورہ قدر کب اترا؟ ابھی تو نہیں اترا۔ کیا کہنے؟ رسول اللہ پر اترا، تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ رسول آپ صاحب امر ہیں۔ واہ 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 واہ، آپ تو نبی ہیں، کیا کہنے؟ آپ تو رسول ہیں۔ ہاں، کوئی صاحب امر ہے واہ واہ واہ، جس کے ہاتھ میں سارا انتظام ہے۔ کیا کہنے؟ واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، اللہ حاکم، بے شک رسول حاکم، بے شک، اور سیدھی سی بات کہہ دی گئی کہ رکوع میں جس نے زکوٰۃ دی وہ تمہارا حاکم ہے۔ اور اس کو ولی اور مولا کہہ کر، جو مولا کے معنی ہے وہ ولی کے معنی ہے، وہی حاکم کے معنی ہے۔ من کنت مولا فہذا للمولا، غدیر میں اعلان ہوا۔ غدیر کب ہے؟ 11 ہجری میں، سرکار کی وفات والا سال، یعنی 23 سال پورے تبلیغ کے گزر چکے۔ آخری سال میں علی کو مولا اور ولی بنا دیا۔ بے شک، لیکن سورہ تو غدیر خم سے پہلے نازل ہوا۔ تو جس وقت سورہ اترا تھا، نبی کو بتایا گیا تھا کہ اب جب شب قدر آئے گی ہے میرے حبیب، تو فرشتے بھی اتریں گے اور روح بھی اترے گی۔ اس میں یہ سوچ لیجئے کہ یہاں روح الامین نہیں ہے، کیا کہنے؟ فرشتوں کے ساتھ جبریل نہیں آ رہے، اس لیے کہ جبریل کا کام ہے نبی پر وحی کرنا۔ یہ بالکل نئی بات کہی جا رہی ہے کہ بہت سے فرشتے، لیکن لیڈنگ طاقت جو ہے وہ روح کے پاس ہے۔ اب یہ روح کیا ہے؟ یہ روح کیا ہے؟ یہ روح سب سے افضل ہے، اور ایک مقام پر اس روح کا مرکز اور گھر ہے۔ کیا کہنے؟ پیغام اترتا ہے روح پر، روح سے جا کر جبریل امی لیتے ہیں۔ کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ سب فرشتے روح کے پاس جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، آج ہوا چلے گی یا نہیں چلے گی؟ آج بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آج پتا ہلے گا کہ نہیں ہلے گا؟ آج کون سا انسان پیدا ہوگا؟ آج کون مر جائے گا؟ آج یہ ہوگا، آج یہ ہوگا۔ اب یہ فرشتے بار بار جا رہے ہیں، ملک الموت بھی روح کے پاس جا رہے ہیں، کتنے لوگوں کو مارنا ہے، کتنے لوگوں کو، سارے امر وہاں سے ہر فرشتہ روح سے لے رہا ہے۔ روح کی طاقت کا کوئی اندازہ ہی نہیں آپ کر سکتے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم۔ کیا کہنے؟ اذن روح کے پاس ہے۔ آپ کہیں گے یہ روح کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ آدم کا پتلا ہے،
جیسے ہی من روحی میں اپنی روح کو سجدے میں گرتا ہوں. اتنی عظیم ہے روح کہ جیسے ہی روح آئے گی آدم میں سجدے میں گر جاؤ. مجھے نہیں اس کو سجدہ. تو سجدہ روح کو تھا, آدم کے پتلے کو نہیں تھا. اس لیے کہ جب تک روح نہیں آئی تھی تب تک تھوڑی سجدہ ہوا تھا, پتلے کو تھوڑی سجدہ ہوا تھا. من روح جیسے ہی میں روح اپنی ڈالوں ویسی سجدے میں. تو روح یہ ہے, یہ روح پتہ چلنا چاہیے کہ روح کے کام کیا ہیں اور وہ کیسے سربراہی کر رہی ہے اللہ سے. اور یہاں بھی روح آ رہی ہے, روح آ رہی ہے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کے سامنے جب سورہ اترا تو جب شب قدر آئی تو یہ روح اور ملائکہ کس پر اترے؟ کیا کہنے رسول اللہ کے سامنے, اور رسول اللہ پر یہ امر نہیں اتر رہا, ان پہ وہی اترتی, ان پہ قرآن اتر رہا. کیا کہنے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے نازل کیا, جو چیز نازل کی وہ نبی پر. اب مفسرین نے کہا وہ قرآن ہے, بات ختم ہو گئی. یہ امر کیا ہے؟ کیا کہنے تو اب جس پر امر اترے گا رسول اللہ کے سامنے جب سورہ قدر آئے گا تو پہلے سال جس پر فرشتے اور روح اترے وہی پہلا صاحب امر ہے. تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ کے سامنے جب پہلی شب قدر آئی اور یہ سورہ نازل ہوا تو فرشتے اور روح جناب سیدہ پہلی صاحب پہلی صاحب اب فرات کوفی یہی کتاب لگی ہوئی ہے, یہ تفاسیر ساری لگی ہوئی ہیں, یہ رکھیے کتاب. فرات کوفی بہت مشہور مفسر ہے. جب آپ شب قدر کی تفسیر دیکھیں گے, جیسے ہی آپ دیکھیں گے پہلی سطر میں لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا شب قدر کیا ہے, فوراً امام نے فرمایا میری دادی فاطمہ کا نام ہے. اب پتہ چلا اللہ کی روحانی حکومت کا نام جو عالمین میں ہے اس کا نام ہے فاطمہ زہرا. شب قدر. تو اب یہ کسی کو کیا معلوم, وما ادراک القدر, تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے, وہ امر کی مالک ہے. اب اس میں پریشانی نہ ہو, پریشانی نہ ہو. دو چیزیں سمجھا کے تقریر ختم کر رہا ہوں تاکہ آسانی سے ذہن میں بات اتر جائے جو لوگ سن رہے ہیں کہ جناب سیدہ وہ کہتے ہیں شریک کار رسالت. کیا کہنے واہ واہ واہ. رسالت کے کاموں میں سیدہ شریک ہے. پہلی بات میں نے کہہ دی, کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہنے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سیدہ ضروری ہیں رسالت کا حصہ ہوں. دعویٰ کیا میں نے, کوئی لمبی چوڑی دلیلیں دے کے نہیں بتاؤں گا. اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ مسجد میں بیٹھے مجمع کو سمجھا دیں گے یہ ایسے کرو, یہ ایسے کرو, وضو اس طرح کرو, نماز ایسے پڑھو. مردوں سے زیادہ تو امت میں عورتیں, عورتوں میں کیسے جائیں گے رسول اللہ؟ پتہ چلا کہ بیٹی کیوں دی گئی ہے, شریک کار رسالت, اس لیے کہ وہ کام کر رہی ہیں خواتین میں. ایسی نہیں یہودی کے گھر شادی میں شادی منانے نہیں گئی تھی, شریک کار رسالت. اس لیے کہ مردوں کو تو کلمہ علی ذوالفقار سے پڑھوا لیں گے, عورتوں کو کلمہ کون پڑھوائے گا؟ بڑھتا جائے بی بی کا پیغام آگے خواتین میں بڑھتا جائے تو بی بی مقرر ہیں, شریک ہیں رسالت کے ساتھ کہ مسائل ان کے تم بتاؤ. ان کے مسائل نبی بتانے عورتوں میں نہیں جائیں گے. جو ان کے مسائل ہیں خاص وہ جناب سیدہ ہی سمجھائیں گے. آپ کہیں گے کوئی ایسی دلیل دے دو کہ جو میری عقل میں فوراً اتر جائے. تو اہل سنت اور شیعہ دونوں کی کتابیں, ترمذی شریف جو ہے وہ
اہل سنت کی اور تمام سیاستہ کی اہل سنت کی حدیث کی کتابیں سب نے یہ لکھا کہ جیسے ہی سیدہ آتی تھی، جیسے ہی سیدہ آتی تھی، نبی جہاں بیٹھے ہوتے تھے کھڑے ہو جاتے. تو یہ بیٹی کا احترام نہیں ہے، کسی باپ پر بیٹی کا احترام واجب نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، بیٹی آئی، رسول کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے. ترمذی نے لکھا کہ صرف کھڑے نہیں ہو گئے بلکہ جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہاں سیدہ کو بٹھا دیتے تھے، اور جتنی دیر وہ بیٹھی رہتی تھی رسول اللہ کھڑے رہتے تھے. اب تعظیم کی یہ آخری حد ہے. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آخری جملے میں، جتنا آپ سوچیں گے اتنا علم آپ خود پاتے جائیں گے. نبی جو کام کرے وہ امت کے لیے سنت ہے یا نہیں؟ سنت ہے نا. تو سنت یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جائے. آج تک کہیں آپ نے سنا کہ امت کا کوئی آدمی بیٹی کی آمد پر تعظیم کے لیے اٹھا؟ تو سنت کہاں گئی؟ تو یہاں سنت یہ نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی تعظیم کرو، یہاں سنت یہ نبی جس کی تعظیم کرے پوری امت اس کی واجب ہے. ہم نے تعظیم کی اور صرف یہی نہیں کہ وہاں پر بٹھا دیا بلکہ دونوں ہاتھوں کو لے کر بوسہ دیتے تھے. تو یہ بیٹی کی تعظیم نہیں ہو رہی، یہ جو عہدہ ہے شریک کار رسالت کا، منصب کے لیے اٹھ رہا. اس میں جب آپ سوچیں گے ایک نبی میں 1,24,000 نبوتیں ہیں تو ایک نبی نہیں اٹھ رہا زہرا کے لیے، 1,24,000 انبیاء. یہ ہے وزن زہرا. نماز را کا ليلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا. اللہ کو خوش رکھے. عید کی رات ہے اور شب قدر ہے. جو بھی دعا آپ درود پڑھ کے مانگیں گے اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. شب قدر میں جو بھی آپ مجلس میں فرش ادائے تو ذکر پنجتن پاک 4 دمہ سمین ہو رہا تھا. جو بھی دعا آپ کو مانگنا ہے مانگیں. اور عید ہے، شب قدر عید ہے، خوشی کی بات ہے کہ امر اترتا ہے کسی پہ. ہمارے لیے تو عید ہی ہے شب قدر. اور جیسے چاہے آپ اس کو اعمال کے ساتھ 100 رکعت نمازیں ہیں پورے رات میں، اگر 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں تو یہ بھی آسان ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ 5 دن کی نمازیں پڑھیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ دن میں پڑھتے ہیں نماز، مختصر سا اعمال بتائے دے دوں. جیسے آپ دن میں پڑھتے ہیں صبح کی 2 رکعت، پھر ظہر کی 4، پھر عصر کی 4، پھر مغرب کی 3 اور پھر عشاء کی 4. ایک طریقہ یہ سب لوگ اختیار کرتے ہیں، ایک یہ کہ 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز پڑھیں. ایک تو یہ طریقہ ہے تو وہ ہوگی اس طرح. اور دوسرا طریقہ یہ کہ ایک دن کی پڑھیے، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن. لیکن اس میں ایک تاکید یہ لکھی ہے کہ جب آپ شروع کریں تو ایسا نہ کیجیے گا کہ صبح کی نماز سے شروع کریں، ظہرین کی نماز سے شروع کریں، تب حساب جا کے پورا صحیح بیٹھے گا. پہلے ایک دن کی نماز ظہر، پھر عصر کی پڑھیں، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر اس کے بعد جو دوسرے دن کی شروع کریں تو وہ صبح کی نماز سے. اس طرح آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ سورہ انا انزلنا 70 بار آپ پڑھیں. تسبیح لے لیں، 100 دانے ہوتے ہیں، 70 پہ رک جائیں، 70 جب پورے ہو جائیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر پورا سورہ پڑھتے چلے جائیں ایک دانے پر رک کر. ایک تو یہ ہے. اس کو آپ بریک میں کر سکتے ہیں، بیچ میں، یعنی نمازیں پوری کر کے یا اس سے پہلے پڑھ لیں. اور سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز علاوہ یہ 100 رکعت کے علاوہ 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنا پڑے گی زیارت امام حسین سے. وہ شروع میں پڑھ لیجیے، بھلے زیارت آپ آخر میں پڑھیے، لیکن بڑی تاکید لکھی ہے کہ شب قدر میں زیارت امام حسین السلام پڑھی جائے اور 2 رکعت نماز زیارت کی نیت سے پڑھ لی جائے. ایک یہ طریقہ. اور اس کے علاوہ اب اس کے بعد اجتماعی طور پہ اگر آپ خود
پڑھتے ہیں اچھی روانی عربی سے پڑھ لیتے ہیں تو جوشن صغیر اور جوشن کبیر خود پڑھ لیجئے. لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کا بھی ثواب ہے کہ آپ بیٹھ کر ایک آدمی پڑھ رہا ہو اور سب بیٹھ کر سن رہے ہوں. اس میں لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کالے دھاگے پر کالی ڈوری پر گرا جب غسل غوثہ دوڑایا جاتا ہے تو اس میں گرا لگتی جاتی ہے. وہ گرا آپ لگا لیں اور بیٹھ جائیں جب جوشن صغیر کبیر. اور وہ بچوں کو یہ جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے گلے میں وہ جوشن صغیر اور کبیر. تو جوشن اسی لیے کہتے ہیں، جوشن کہتے ہیں محافظت کے لیے. تو بڑی والی دعا جوشن اور ایک کبیر اور ایک صغیر. لیکن اس میں خیال رکھیے گا جو صغیر ہے وہ بڑی ہے، جو کبیر ہے وہ چھوٹی ہے. اور اس میں یہ راز کی بات بتا رہے ہیں، ہر کو نہیں بتائے گا، راز آل محمد کبھی کبھی میں بتا دیتا ہوں، سب کو نہ بتائیے گا، سمجھ میں بات نہیں آئے گی. کیا کہنے یہ جوشن صغیر اور کبیر میں ایک بات دہرائی جاتی ہے بار بار، بتائیے گا نہیں کسی کو، چونکہ عربی میں اس میں سب کچھ پڑھ کر جو قافیوں کی طرح دعا میں لفظ چلے ہوتے ہیں اور جو یہ دہراتے ہیں سب چلا کے ایک ساتھ جو پڑھتے ہیں غسل غسل. اس کے معنی یہ ہے اے آل محمد آج ہم نے تمہیں پہچان لیا، آج ہم نے تمہیں پہچان لیا، بس تمہارے درمیان کہیں رب ہے. بتائیے یہ معرفت والی بات ہے. میں ذمہ دار نہیں ہوں اگر آپ کسی کو عام کریں گے، لیکن یہ ہے ترجمہ جب آپ پڑھیں گے. اچھا اب اس کے بعد سورہ دخان، 5ویں معاملے کا سورہ دخان بھی پڑھیے. اور سورہ دخان میں خاص طور سے یہ بات ہے کہ کھیل کود میں زندگی نہ گزارو، ورنہ ایک دھواں آئے گا اور تمہیں کھیل لے گا. دھواں آ چکا ہے، دھواں آ چکا ہے. اس لیے عیاشیوں میں مسلمانوں کو بالکل حصہ نہیں چاہیے. یہ وارننگ ہے، یہ وارننگ ہے کہ کرونا دھواں چھا جائے گا، دھوئیں کی طرح چھا جائے گا. اس لیے کہ دکھائی تو دے ہی نہیں رہا ہے کہ کس طرح اس کے جراثیم پھیل رہے ہیں. تو جیسے دھواں پھیلتا ہے، یعنی صرف آثار نظر آ رہے ہیں کرونا کے، تو دھوئیں سے آثار نظر آتے ہیں. وہ دھواں اٹھ رہا ہے یعنی وہاں آگ ہے. جہاں سے دھواں اٹھے گا وہاں پتہ چل جائے گا وہاں آگ ہے. یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، میر تقی میر کا مصرع ہے. تو دھوئیں سے پتہ چلتا ہے وہاں آگ روشن ہے. تو آپ سورہ دخان پڑھیں. دخان کے معنی ہے دھواں، اور دھوئیں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے. تو یہ سارے اعمال ہیں. اور اس میں پھر آپ دعائے نور بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کسی بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائے مشلول بھی پڑھ سکتے ہیں. اور بھی وظائف میں جتنی دعائیں ہیں جو زیادہ سے زیادہ، حالانکہ سحری تک ہوتے ہوتے یہ جتنے مختصر اعمال ہیں اسی میں سحری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد صبح کی نماز ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد سب آرام کرتے ہیں صبح کی نماز پڑھ کر. بہرحال جتنے بھی اعمال آپ کر سکیں کریں، کوئی حرج نہیں. لیکن اب پھر میں ایک راز کی بات بتانے جا رہا ہوں، یہ بھی کسی کو بتائیے گا نہیں. شب قدر گزر گئی. ایک امام کا صحابی امام صادق علیہ السلام کے پاس صبح کو آیا اور کہنے لگا مولا تیاری ساری کی تھی، غسل کیا تھا، سفید کپڑے پہنے تھے، آج کی رات ہم اعمال کریں گے، پوری رات جاگیں گے اور سارے اعمال کریں گے، لیکن مولا عجیب قنوت کی جو تاریخ ہو کیا کہنے. تو جاتے ہی گھر میں نہانے کے بعد ڈھیر ہو گیا. اب جو سویا تو آنکھیں نہ کھلی، اور صبح کی نماز کے وقت آنکھ کھلی، رات تو ہاتھ سے نکل گئی تھی اور میں شب قدر کے اعمال ادا کر سکتا. مولا مسکرائے. مولا نے کہا کہ سب کے نامہ اعمال کے ساتھ آج کی رات تمہارا نامہ اعمال ہمارے پاس پیش کیا گیا. اس میں ہم نے دیکھا سارے اعمال تمہارے لکھے ہوئے تھے، سارے اعمال. بھائی یہ کریے گا نہیں، خدا کے لیے معرفت کی بات ہے، ایسا نہ کیجیے گا کہ جا کے لیٹ کے سو جائیے گا، یہ معرفت کے لیے واقعہ سنایا جا رہا ہے. تو اس نے کہا مولا، رونے لگا، کہا مولا نہیں کر سکا اعمال، بھلا میرے نامہ اعمال میں کیسے لکھ گیا. امام مسکرائے اور کہا تجھے یاد نہیں، جو روزے رکھتا ہے اسے رات میں پیاس بہت لگتی ہے. کیا کہنے. تجھے یاد نہیں، ذرا یاد کر، ایک دم بیچ میں تیری آنکھ کھلی، تجھے پیاس لگی تھی، تو نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کے کٹورے میں پانی لیا اور پانی پیا، اور جیسے ہی تو نے پانی پیا، چونکہ تیری عادت ہے پانی پی کے تو کہتا ہائے حسین کی کیا حال.
اور یہ کہہ کے تو سو گیا. جیسے ہی تو نے یہ کلمہ کہا اللہ نے فرشتوں سے کہا اس کے سارے نامہ اعمال لکھ لو. یہ معرفت کی بات ہے. اور امام کی سوانحات میں لکھیے بہرحال یہ نہ کیجیے گا، لیکن یہ بھی ثواب ہے کہ جب آپ پانی پئیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے صرف کہ امام حسین کی پیاس کو نہ بھولیں. چونکہ نہیں کی رہا تھا اس لیے مسائب نہیں پڑھوں گا، لیکن امام حسین السلام کا ذکر کر دیا. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے، سب کی عمریں نور ہوں، عمر خضر ہوں، آپ کی محبت کی چھاؤں میں آپ کے بچے پرورش پائیں، ولایت علی پر قائم رہیں، اور اللہ وافر مقدار میں آپ کو آج کی رات تقدیر میں رزق لکھ دے، اور طویل حیات آپ کی زندگی میں اللہ مقدر کر دے، نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے، اور ہم ولایت علی پہ قائم رہیں، وفاداری پہ قائم رہیں، اور محبت اہل بیت پہ قائم رہیں، اور یہی دعا کرتے رہیں اپنے ماں باپ کے لیے. جن کے ماں باپ نہیں ہیں آج کی رات ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ یہ دعا کریں کہ ہمارے سروں پر ہمارے ماں باپ کو قائم رکھ، اس لیے کہ ماں باپ دعا ہیں. پروردگار عالم امام زمانہ کا ظہور فرما اور ظہور میں تعجیل فرما. 3 بار درود پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.